أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن هو حكمة الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. سب کو آمین. یا الہی ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر. عمر فاروق جیسا عظیم انسان پیدا کر. رگے تعریف کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے. یا الہی جب تک بدن میں جان رہے. دعا ہے میری دل پہ تیری توحید لب پہ تیرا قرآن رہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے. دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. سورۃ الدہر کی چند آیات کریمہ تلاوت کی. رب کائنات اس سورت کی روشنی میں اپنی توفیق کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کی ذات ہم سب کو ہدایت کے فیصلوں میں کامیاب فرمائے.
اس سورت کا نام ہے سورۃ الدہر۔ دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ انسان کی زندگی کا تذکرہ موجود ہے کہ انسان کا بچپن، انسان کی جوانی، انسان کا بڑھاپا اور کامیاب انسان ہدایت کے ساتھ، ناکام انسان ناشکری کے ساتھ، ان چیزوں کا تذکرہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو سورۃ الدہر کہا۔ یہ وہ سورت ہے کہ جس کا دوسرا نام سورۃ الانسان ہے۔ سورۃ الانسان اس لیے کہ بات پھر وہی ہے کہ اللہ نے پیدائش کا تذکرہ کیا انسان کی، کامیاب انسان بتایا اسی صورت میں، ٹھکانہ بتایا اسی صورت میں۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ یقیناً آیا انسان پہ وہ وقت بھی زمانے کا، لم يكن شيئا مذكورا، یہ بالکل قابل ذکر نہ تھا، نہ اس کا کوئی نام تھا، نہ اس کا کوئی کام تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ انسان کے اوپر وہ وقت بھی تھا کہ یہ انسان بالکل کچھ بھی نہ تھا، نام تک نہیں تھا۔ اللہ کریمہ پھر کیا ہوا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں میری قدرت جاگی، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، دو انسانوں کا پانی جب میں نے ملایا، امشاج، دو انسانوں کے پانی کو ملانے والا پہلا کام میں نے کیا، اس کے اوپر جب میں نے کاریگری چلائی تو یہ جیتا جاگتا سننے والا دیکھنے والا انسان بن گیا۔ وہ قطرے کو بھی دیکھو، اس مٹی کو بھی دیکھو، جس قطرے کے ساتھ کان نہیں، آنکھیں نہیں، اس مٹی کے ساتھ بھی دماغ نہیں، دل نہیں، کان نہیں، لیکن اللہ فرماتے خلقنا الانسان، ہم نے حضرت الانسان کو جب پیدا کیا تو من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے ملاوٹ شدہ نطفے سے۔ انسان کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے؟ نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ اے اللہ تو نے انسان کو سیر و تفریح کے لیے پیدا کیا؟ نہیں۔ اے اللہ تو نے انسان کو دنیا کے کاموں کے لیے پیدا کیا جس کا دنیا مقصد بن جائے؟ نہیں۔ اے اللہ تو نے انسان کو پھر پیدا کیا تو وجہ کیا؟ اللہ کریم یہاں فرماتے ہیں نبتلیہ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اچھے اعمال بھی کرتا ہے کہ نہیں۔ نبتلی ہے ابتلا، امتحان، انسان کا مقصد امتحان ہے، اور انسان اور جنات دونوں ملتے ہیں تو دونوں کا مقصد اللہ کی عبادت۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، انسان ہو یا جنات ہو، میں اللہ نے سیر و تفریح کے لیے پیدا نہیں کیے، میں اللہ نے جان مال وقت دنیا پہ لگانے کے لیے پیدا نہیں کیے، میں اللہ نے اگر انسان اور جنات پیدا کیے تو صرف اور صرف اپنی پہچان کے لیے پیدا کیے۔ قدرت میں دکھا رہا ہوں، روزی میں دے رہا ہوں، فرش زمین کو میں نے ان کے لیے بنایا، آسمان کو چھت میں نے بنایا، پھلوں میں رس میں نے ان کے لیے پیدا کیا، مٹھاس چیزیں
نعمتیں میں دے رہا ہوں، تو یہ گیت کسی اور کی گا رہے ہیں۔ نبتلی، ہم امتحان لینے والے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے سننے والا بھی بنایا، ہم نے دیکھنے والا بھی بنایا۔ سنو گے تو علم آئے گا، دیکھو گے تو علم آئے گا، کانوں میں روئی ڈال دو کبھی بھی علم نہیں آ سکتا۔ آنکھیں اندھی ہو جائیں، بندہ دیکھنے سے عاجز بن جائے تو پھر بھی وہ علوم حاصل نہیں کر سکتا جو دوسرا دیکھ کے حاصل کر سکتا۔ سننے والے تو جانور بھی ہیں، دیکھنے والے تو جانور بھی ہیں، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو ایک اور امتیاز دیا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اور میرے بندے، تجھے سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا، لیکن جب میں نے تیری شان رکھی تو میں نے تجھے بولنے والا بھی بنایا۔ دیکھنے والے جانور بھی گئے، سننے والے باقی مخلوق بھی گئے، لیکن وہ بولنے والے نہیں۔ جب تو غور سے سنے گا، غور سے دیکھے گا، تو پھر تو بولے گا تو قرآن بولے گا۔ جب قرآن بولے گا تو تجھے رحمان سمجھ آئے گا۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین آ گئے، قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ اور میرے پیارے پیغمبر جو اللہ قرآن دے رہا ہے، بڑا مہربان بھی ہے لیکن بڑا کریم ہے، اکرم، بڑا کریم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی کلام کی لذت جب حاصل ہوئی، قرآن مقدس کو جلدی جلدی پڑھنے لگ گئی کہ جبریل چلا جائے گا پھر مجھے کون سکھائے گا۔ اللہ کریم نے سورۃ القیامہ میں حوصلہ دیا، میرے پیغمبر، ایک ہے قرآن کا پورا کرنا، نمبر 2 قرآن کو اپنی زبان، آپ کی زبان پہ پڑھانا، اور نمبر 3 قرآن کے معنی مفہوم کو آپ کی زبان پہ جاری کرنا۔ کام ہے تو 3 ہے، لیکن تینوں میں بڑا مہربان اللہ ہے۔ اس کا کرم ہے، وہ قرآن آپ کی سینے پہ جمع کرے گا، ڈرنا نہیں۔ اس کا کرم ہے، قرآن آپ کی زبان پہ جاری کرے گا۔ اس کا کرم ہے، قرآن کے معنی مفہوم مسائل آپ کو سمجھائے گا۔ ان علینا جمعہ، اللہ کریم فرماتے ہیں میرے اوپر بڑی کرم کی ذمہ داری ہے کہ میں اللہ اس قرآن کو جمع کروں گا۔ تورات ملی تو کاٹھی کے اندر، انجیل ملی تو کاٹھی کے اندر، زبور ملی تو کاٹھی کے اندر۔ تورات کتاب بن کے آئی، زبور کتاب بن کے آئی، انجیل کتاب بن کے آئی، صحیفے کتاب کی شکل میں لکھے لکھائے ملے۔ بھولنے کا تو مسئلہ ہی نہیں، جمع کرنے کا تو مسئلہ ہی نہیں، لیکن قرآن کتاب کی شکل میں نہیں آیا۔ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کریم نے پڑھ کے سنایا، جبریل نے پڑھ کے سنایا، محمد الرسول اللہ نے امت کو پڑھ کے سنایا۔ جب ایسے قرآن آیا تو نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلی ذمہ داری دی کہ اس ساری آیتوں کو 1 2 3 6666 آیت کو پورا کرنا میں اللہ کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 2 آپ کی زبان پہ جاری کر دینا۔ آپ جبریل کی طرح قرآن پڑھیں گے، جب آپ پڑھیں گے تو صدیق، عمر، عثمان، علی لکھیں گے۔
صحابہ جمع کر لیں گے، لکھ لیں گے، معاویہ کے پاس قلم پکڑی ہوگی، آج اللہ جبریل کو سکھا رہا ہے، جبریل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سامنے نقشے کے صحابہ کو لکھا رہے ہیں، اور میں اور آپ مسجد میں آؤ تو مسجد بھری ہے قرآنوں سے، گھروں میں جاؤ تو الماریاں گھروں میں قرآن وہاں پڑے ہیں، موبائل اٹھاؤ موبائل پہ قرآن ہے، اس دور کے اندر بھی قرآن نہ سیکھیں تو بڑی بدنصیبی ہے۔ ہر چیز کا ٹائم ٹیبل لوگوں نے بنایا ہے لیکن دین کا نہیں بنایا، سچ۔ ہر بندہ صبح اٹھ کے اپنی دکان جاتا ہے، عشاء کے بعد دکان بند کر کے آتا ہے، کل 10 بجے آپ کو دکان پہ ملے گا، آج بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، ڈیوٹی ہے۔ سکول والا سکول ٹائم پہ پہنچے گا، کام والا اپنے کام کو سمجھا ہوا ہے، آج مسلمان نے اپنا کام نہیں سمجھا، دکان کی چھٹی ہے تو بس چھٹی ہے، باقی سکول کی چھٹی ہے تو پھر چھٹی ہے، نمازوں کی بھی چھٹی ہے، ٹائم ٹیبل زندگی کا ہے۔ میرے اللہ نے ایسا سیدھا ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے کہ اللہ کریم نے دیکھو فجر کا وقت بھی رکھا، کبھی آگے پیچھے نہیں ہوا، پوری دنیا کے اندر اللہ کے نام کی آواز لگتی ہے، ایک اذان کا وقت ختم ہوتا ہے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، دوسری اذان جب ختم ہوتی ہے اگر وقت ختم ہو گیا تیسری اذان شروع ہو جاتی ہے، یوں سمجھو لا الہ الا اللہ جب ختم ہوا تو پیچھے دوسری اذان شروع ہو جاتی ہے، جب دوسری اذان کا لا الہ الا اللہ تیسری اذان، کیا مطلب؟ وقت اللہ نے ایسے رکھے ہیں، ایک جگہ نماز کا ایک وقت ہے، جب ختم ہوتا ہے تو دوسری نماز کا دوسری جگہ وقت شروع ہو جاتا ہے، اذان شروع ہو جاتا ہے، دنیا کے اندر پوری دنیا میں۔ تو دین اللہ کے ہاں مکمل آیا ہے، اور دین کی ترتیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائی ہوئی ہے، ساری ترتیبیں زندہ کرو، دین کی ترتیب زندہ نہیں ہے تو قرآن کا حکم سنو گے۔ والعصر زمانہ گوائے ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں پڑا ہے، دکان کو تو وقت دیتا ہے، کمانے کو تو وقت دیتا ہے، رزق کو تو وقت دیتا ہے، محنت کو کام سمجھتا ہے، نہیں کام سمجھا تو میرے بندے نے قرآن کے احکامات کو کام نہیں سمجھا۔ اللہ ہے بڑی ذات، سب کچھ جانتے ہیں، اس لیے قسم اٹھاتے ہیں۔ والعصر زمانہ گوائے، حالات گوائے، دن رات گوائے، ان الانسان لفی خسر، انسان بڑے خسارے میں پڑا ہے، خسارے سے بچنے والے اللہ کریم کون ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان بنانے والے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرنے والے، وتواصوا بالحق، حق کی دعوت دینے والے، وتواصوا بالصبر، صبر کا دامن تھامنے والے۔ جب یہ چار کام زندگی میں نہیں ہے، سب کچھ ہے چار کام نہیں ہے تو خسارہ ہی خسارہ، اتنا بڑا خسارہ کہ خسارے کو سوائے اللہ کی ختم بھی نہیں کر سکتا۔ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے دین کا راہ دکھا دیا، اما شاکرا، یا تو دین پہ چل کے شکر گزار بن تیری مرضی، و اما کفورا، اور یا دین کے احکامات کو چھوڑ بیٹھ نہ شکرا بن، کافر بن، مشرک بن، پھر بھی تیری مرضی۔ ہم نے تجھے پتھر نہیں بنایا، ہم نے تجھے اختیارات دے دیے۔ فمن شاء فلیؤمن، چاہے تو کلمہ پڑھ، ومن شاء فلیکفر، چاہے تو کافر بن جہنم جا۔ انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے ناشکروں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، جس آگ کی کناتیں جہنم کے اندر جس جگہ پہنچے گا آگ کی کناتیں بن جائیں گی، اور پگھلے ہوئے تانبے سے کانوں میں ڈال کر ان کو سزا دی جائے گی، گرم پانی پلا کر ان کو سزا دی جائے گی۔ ساری چیزیں ہیں،
میرے بندے اب تیری مرضی، ہدایت قبول کر یا ناشکری کر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ اپنے احکامات ہمارے لیے آسان فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آسان فرمائے، پوری دنیا میں اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا